حیات طیبہ کیا ہے؟ وہ زندگی جو انسان کو اس کے رب سے دور نہ ہونے دے، وہ ہے حیات طیبہ، پرسکون زندگی۔ اور پرسکون کس اعتبار سے؟ دل کے اعتبار سے۔ جی ہمارے ہاں تو وہ پرسکون کا بھی تو معنی اور مفہوم بدل گیا نا۔ ہم تو کہیں گے پرسکون یہ ہے کہ محلات ہوں، گاڑیاں ہوں، نوکر ہوں، چاکر ہوں، دنیا میں مجھ سے زیادہ امیر کوئی دوسرا نہ ہو، پھر میں کہوں گا جی پرسکون۔ یہ پرسکون نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس زندگی میں اتنی مصائب کہ آپ تو باہر سے دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو تو لگتا ہے جی یہ محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس سے اچھا اور کون ہو سکتا ہے؟ دیکھو جی 2 چوکیدار کھڑے ہیں اور ڈرائیور تیار بیٹھا ہے اور یہ ہے، اور بھائی اس سے تو جا کے پوچھو یہ کیوں خودکشی کر لیتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے۔ جن لوگوں کو آپ کامیاب لوگ کہتے ہیں وہی لوگ خودکشی بھی کر لیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ ذہنی پریشانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اس نے یہ فیصلہ کیا بھائی اپنے آپ کو بس مار دو۔ تو پرسکون زندگی کا تعلق دنیاوی آسائش، دنیاوی آرام، دنیاوی راحت، دنیاوی اسباب سے نہیں ہے۔ پرسکون زندگی کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔ ایک آدمی ہے وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ میں بھی خوش نہیں ہے، اور ایک آدمی ہے اسے 500 روپے دہاڑی مل جائے تو اس پہ بھی خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی آج تو جی بڑی کمائی ہو گئی، 500 روپیہ مل گیا، آرام سے سوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی نعمت ہے جسے مل جائے۔ کسی کو محلات میں ملتی ہے تو کسی کو جھونپڑی میں ملتی ہے، اور کسی کو سڑک کے کنارے بھی مل جاتی ہے، اللہ دینے والا ہے۔ لیکن مال اور دولت آپ کی زندگی کو پرسکون نہیں بنا سکتے۔ زندگی کو پرسکون بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کیسے بنتی ہے؟ من عامل صالحا من ذکر او انثی، وہ شخص جو نیکی کا طلبگار ہو جائے اور نیک اعمال اختیار کر لے، پھر چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پھر فرمایا ہم اس کی زندگی کو حیات طیبہ سے بدل دیتے ہیں۔ پھر وہ تبدیلی آتی ہے جو حقیقی تبدیلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی میں سکون، اطمینان، راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا جب آخرت میں جائیں گے تو آخرت کا بھی قاعدہ اور قانون یہی ہے، جو نیک عمل کرے گا ہم اس سے بہترین بدلہ عطا کریں گے۔ دنیا بھی پرسکون اور آخرت بھی پرسکون کس شخص کی؟ جس نے ایمان لانے کے بعد نیکیوں کو اختیار کر لیا۔